انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھاؤں گا، آؤ چلتے ہیں ان کی بارگاہ میں جن کے گھر قرآن نازل ہوا ہے۔ اور میں نے زبان رسالت سے سمیت مرارا کئی مرتبہ سنا، رسول کیا کہتے ہیں؟ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ زبان رسالت نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس تعلق میں اتنی پختگی ہے اور اتنی عظمت ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں ہر طاقت کو قیامت توڑ دے گی، مگر علی اور قرآن کے تعلق کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ اس تصور میں جس وقت وہ بارگاہ مرتضوی میں آئے تو کہا کہ امت کا مہمہ حل کیجئے، نور السماوات والارض کی اضافت کا جو تعلق ہے، جو ظاہری نسبت ہے، وہ سمجھا دیجئے۔ تو آپ نے تبسم فرمایا ہر بات لغت کے تابع نہیں، کبھی لغت حقیقت کے تابع بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اور بڑا جملہ بولا، کہا آپ جانتے ہو اگر اس نسبت کو سادہ عظمت میں سمجھو گے تو اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، لیکن مثل نور ہی کا سیاق کلام کہہ رہا ہے کہ یہ معنی نہیں بنتا کہ اللہ کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے، نہ اس کی ذات کی مثل ہے نہ صفات کی مثال ہے۔ جب نہ اس کی ذات کی مثل ہے نہ صفات کی مثال ہے تو قرآن نے کہا مثل نور ہی، اس کی نور کی کوئی مثال ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جناب صدیق اکبر نے کہا اے عالم الناس، یہ ٹائٹل زبان نبوت نے دیا ہے، علی اعلمہم امتی، علی میری ساری امت سے بڑا عالم ہے، ساری امت سے۔ اعلمہم امتی واقدمہم سلما، علی وہ ہے، میں نے زبان نبوت سے اعلان نبوت فرمایا سب سے پہلے حضرت خدیجہ اور اس کے معاً بعد جس کا نام علی ہے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بات بڑے پیار سے سننی ہے آپ لوگوں نے۔ انہوں نے کہا کہ نور السماوات والارض، کوئی قرآن کا سباق کلام جو ہے وہ نہیں مانتا کہ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، تو مولا پھر فرما دیجئے ہم اس آیت کی اس سادہ تعبیر میں کیا یقین کریں؟ فرمایا اے منور السماوات والارض، مشیت الہی کی لوح جبی پر میں نے دیکھا ہے، خدائے ذوالجلال کی مشیت کے آئینے میں نے دیکھا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ حسن محمد سے اور آیات قرآن کی روشنی سے زمین و آسمان کی خلاؤں کو نور سے بھر دینے والا ہے، نور عطا کرنے والا ہے، اور سرچشمہ نور اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وجد ہو گیا صحابہ کو کہ شریعت بھی بچ گئی، لغت بھی بچ گئی۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ۔ اگلا جملہ سنیے جو میری گفتگو کا عنوان ہے، کمشکات فیہا مصباح۔ اللہ نے فرمایا لوگو، جس طرح طوفان چلتا ہے، ہوائیں تیز چلتی ہیں، تم دیپ جلاتے ہو، دیے جلاتے ہو، تو جلا کر طوفانوں سے ہواؤں سے بچانے کے لیے اپنے چراغوں کو، اپنے دیپوں کو اپنے کچے کوٹھوں میں بنائے ہوئے جو آلے ہیں، جالے ہیں، تاک ہیں، ان میں رکھ کر تم چراغ کو محفوظ کر لیتے ہو۔ یہ مشکات کا کردار ہے جو چراغ کو بچائے، جو دیوے کو بچائے، جو دیپ کو بچائے۔ یہ مشکات کی ذمہ داری ہے، اور اس کی طبعی جو ہے شناخت ہے، وہ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ چراغ بجھنے نہ پائے، جہان روشن ہو، کمرہ روشن ہو۔ بات سمجھنے کی، خیال کی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لوگو، جس طرح تم نے اپنے چراغوں کو اپنے جالوں میں رکھ کر محفوظ کیا، ہوا کے تھپیڑوں سے، بجھنے سے بچایا، تو میں نے بھی سراج المنیرہ کے چراغ کو، سراج المنیرہ کی حرمت کو، ذات مصطفیٰ کو سینہ ابو طالب کے طاق میں رکھ کر حفاظت فرمائی ہے۔ اے اللہ، منظر نامہ کیا ہے،
یہاں تو ہواؤں کا تسلسل ہے، یہاں ہواؤں کا تسلسل ہے، کبھی طوفانوں کے تھپیڑے ہیں۔ پروردگار عالم معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں ادھر بھی ہوائیں چلتی ہیں اور ادھر بھی ہوا ہے۔ اے اللہ وہ کس کی ہے؟ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ادھر ہوائیں خلا میں چلتی ہیں، ادھر کفر کا جو حسد کی آواز ہے، کفر چاہتا ہے کہ نبی کی ذات کو مٹا دیا جائے، اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں بَیَا اللہ، جب میرے محبوب کو قتل کرنے کے لیے، اس سراج المنیرہ کو بجھانے کے لیے کفار مکہ نے طے کر لیا، سکینیں بنائی، پالیسیاں تیار کی، لوگ تیار کیے، بَیَا اللہ، اللہ نے ان کی تیاری پر پانی پھیر دیا۔ اللہ نے انکار کر دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بڑی قابل غور بات ہے، سمجھ آ رہی بات کی بھائی، کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ذات نبی اور سراج المنیرہ کی شان والے کی روشنی کو تم مٹا نہیں سکتے، سراج المنیرہ کی حرمت کو تم تباہ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی تو فرد بشر ہے۔ فرمایا ہاں محمد فرد بشر ضرور ہے، پر عظمت بشر کی حفاظت میں ہے، عظمت بشر کی حفاظت میں ہے۔ یاد رکھو اللہ نے انکار کر دیا ہے اور اللہ اتمام کرے گا۔ اے اللہ کیسے؟ فرمایا جس طرح تم اپنے چراغوں کو جلا کر آلوں میں رکھ کر محفوظ کر لیتے ہو، میں نے بھی اپنے محمد کو ابو طالب کی آغوش میں رکھ کر محفوظ کر لیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی اس بات پر، ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ بوڑھا آدمی ایسی بات، وہ اس پر خدا اعتماد کر رہا ہے۔ میں ایک تاریخ کا ورق پلٹنا چاہتا ہوں 2 سطروں کا۔ جب بدر کا مارکا لگا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، صف بستہ فرشتوں کی جماعتیں آئیں۔ جبرائیل حیض و گھوڑے پر چڑھ کے آیا، تلوار چلاتا رہا۔ بدر کے میدان میں بھی فرشتے آئے، احد کے میدان میں بھی آئے، تبوک میں بھی آئے، حنین میں بھی آئے، کہیں مصففین بن کر آئے، کہیں مردفین بن کر آئے۔ تو تمام کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی غزوات ہوئے اللہ کی تائید آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہاں غزوات کے اعتبار میں مد مقابل 2 قوتیں تھیں، ایک فوج اسلام تھی، دوسری فوج کفار تھی۔ پر سلام ابو طالب تیری جرت کو، تیرے پاس فوج نہیں تھی لیکن محبت کی موج ضرور تھی۔ سبحان اللہ، محبت کی موج، عشق کی موج ضرور تھی۔ تیری موج میں اتنی رعنائی تھی، تیری حرمت ذوق میں اتنا طوفان تھا کہ یہاں جبرائیل کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہے۔ کتنے سال تک وہ جنگ بدر 17 جتنے بھی جنگ رہی، احد ہے، حنین ہے، ایک وقت کا ایک خاص ٹائم پیریڈ اور دورانیہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ولادت مصطفیٰ کے دن سے لے کر 50 سال تک نہ جبرائیل آیا ہے، نہ میکائیل آیا ہے، نہ اسرافیل آیا ہے، نہ کسی صحابی کی ہدایت کی ضرورت پڑی۔ کائنات کی کوئی طاقت ایسی نہ تھی۔ اے اللہ یہاں معاملہ حساس تھا، سارا کفر جو ہے وہ دشمن تھا، یہود دشمن تھے، عیسائی دشمن تھے، اور یہاں آنا چاہیے تھا فرشتوں کو، کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اگر ابو طالب کی ہمت پر اعتماد نہ ہوتا تو پھر جبرائیل کو بھیجا جاتا۔ ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب۔ دوستان محترم، ہم خیالات کی دنیا میں نہیں رہتے، قرآن کے نصوص کی روشنی میں یہ حقیقت پیش کر رہے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام کی حرمت محض خیال اور مذہبی تصور نہیں ہے، وہ مشیت الہی کا ایک خزانہ ہے۔ ابو طالب ایک شخصیت نہیں، ایک عظیمت مآب کردار کا وہ اسوہ ہے۔ میں قرآن کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں آج، چونکہ میرا ٹائٹل ہی یہی ہے، قرآن اور عرفان ابو طالب علیہ السلام۔
میں نے کبھی بھی ابو طالب علیہ السلام کو روایات کے آئینے میں بیان نہیں کیا. روایتیں چھوٹی ہیں، ابو طالب بڑے ہیں. علم چھوٹا ہے، ابو طالب بڑا ہے. ابو طالب اللہ کا اعتماد ہے. میں ان کی روحانی عظمت پر بھی آؤں گا. آج مجھے حاجی صاحب قبلہ نے بڑی شفقت فرمائی ہے، تو اگر انہوں نے سینہ کھولا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سینے میں چھپے راز بھی اگل دوں. دوستان محترم، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو تشخص ہے، جو تقدس ہے اور جو عظیمت معاب جذبے ہیں، ایک بزرگ ہے، نحیف البدل وجود ہے. حالات کے تھپیڑے بندے کو مزمحل کر دیتے ہیں. بزرگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آتے ہیں کہ یار میرا منڈا، میرا لڑکا یار اس اونچ نیچ کر بیٹھا ہے، انہوں کچھ نہ کھو. کبھی نیگوسیشن، کبھی مذاکرات، کبھی ترلا، کبھی منت، کبھی سماجت. میں نے 50 سال کی ساری حیات عصمت ابو طالب کا مطالعہ کیا ہے، ایک ایک لمحے کا مطالعہ کیا ہے. میں نے 12,000 صفحے جو ہیں یہ دھوپ میں بیٹھ کر نہیں لکھے. ادھر میں آیت پڑھتا، ادھر چہرے ابو طالب پر تکتا. سمجھا بھی؟ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ان کے ساری حقیقتوں کو، وجودوں کو میں نے جمع کیا ہے، تو مجھے حیرت ہوئی ان کے لمحے حیات میں، ان کے صفحہ حیات میں 50 سال کی جو خدمات ہیں، ان میں نے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں پایا کہ جس لمحے میں ابو طالب نے کفار کے جتھے کے ساتھ مذاکرات کیے ہو، ڈائیلاگ کیا ہو، محنت سماجت کی ہو. بھئی کرتے کیا تھے ایسے حالات میں جب اکیلا بابا تھا؟ کسی صحابی کا کردار نظر نہیں آتا، کوئی ہم سر اور ہم سفر نہیں نظر آتا. کچھ لوگ چھپے ہوئے تھے، کئیوں کو کہا جاتا تھا تم ہمارا قوم اپنے ایمان کو چھپا کر رکھو. کچھ لوگ ہجرت کر کے 5 ہجری کو حضرت اپنا حبشہ چلے گئے. تو اس طرح کا ماحول تھا. تو اکیلا ابو طالب کرتا کیا تھا؟ آؤ میں بتاتا ہوں کیا کرتا تھا. قرآن نے کہا اللہ بڑا غیور ہے. اے اللہ تیری غیرت کا منظر نامہ نظر کیسے آئے؟ تو فرمایا ابو طالب میری غیرت کا عنوان ہے. حیرت اس بات پر ہوگی. ابو طالب علیہ السلام دیکھتے جس وقت کفار ابو طالب علیہ السلام کے عظیم بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یلغار کرنے آتے، باتیں کرتے. میں ایک بات کو چھیڑتا ہوں آپ کے سامنے. جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کفار مکہ نے کہا اے محمد نہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے. لا الہ الا اللہ ہمارے رویوں کے خلاف اور ہمارے سماجی اقدار کے خلاف، مذہبی نظم کے خلاف، ہم نہ یہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے. جناب ابو طالب علیہ السلام اونٹ چلا رہے تھے. کسی نے جا کر بتایا کہ بابا آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مد مقابل کفر کھڑا ہو گیا ہے. کہا کفر کیا کہتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہ کہنے دیں گے نہ کہیں گے. ابو طالب نے اونٹ چھوڑ دیے، دوڑے آئے اور میان سے تلوار نکالی، آقا علیہ السلام کا یوں بازو پکڑا، کعبہ کے اندر لے گئے. آپ زیادہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. اسی جدو اپنے آپ کی حمیت وکھانی ہوئے تے اسی آختے ہیں باں کٹ کے میں بولتا پھر. ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا اے محمد باں کٹ کے آخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. للکار کے کہو فستا بعمر ما علیک غزالتان وابشر بذلک فقر منہ عیونا. للکار کر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آقا علیہ السلام نے سوالیہ نظروں سے ابو طالب کی طرف دیکھا اور سوال یہ تھا کہ بابا حالات کی سنگینی اجازت نہیں دیتی، معاملات اس طرح ہیں، ہم اکیلے ہیں، آپ بوڑھے ہیں، حالات پریشان کن ہیں. نظروں میں یہ سوال تھا، ابھی نظروں میں یہ سوال تھا. بابا ابو طالب کہتا فستا، جب میں کہہ رہا ہوں تو للکار کر کہو لا الہ الا اللہ. آقا علیہ السلام پھر لمحہ کے لیے رکے تو جبرائیل آئے. کہا محبوب خدا بھی یہی کہتا ہے جو مصطفیٰ جو تیرا چاچا ابو طالب کہتا ہے، خدا بھی یہی کہتا ہے. فستا بعمرک فستا بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. تو جس کی للکار کی حمیت قرآن کی آیت بن جائے، جس کے احساسوں کا طوفان خدا کا امر بن جائے،
وہ ابو طالب چھوٹا نہیں ہے، اس ابو طالب کو روایات میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ مذہبی تصورات چھوٹے ہیں، بونے ہیں، کہتے ابو طالب بہت بڑا ہے۔ آقا اسلام نے پھر سوال یہ نظروں سے دیکھا، کفار نے کہا ہمارے سماجی رویے کے خلاف، مذہبی اقدار کے خلاف، خداؤں کے خلاف یہ بات ہے، ہم نہیں کہیں گے نہ کہنے دیں گے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو تقریر کرنے دو، تمہاری مہربانی۔ تلوار نکالی اور لہرا کر کہا اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقنا والقنابل۔ لوگوں، میں اور میری تلوار اب حضرت محمد کے دین کی سچائی کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج لوگ شکوہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں سنایا، او بے وقوفو، لا الہ الا اللہ جس نے بچایا ہے اس کو نہیں پتا لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور مولوی کو زیادہ پتا ہے۔ تم کون ہو؟ کہتے ابو طالب کے سامنے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اٹھاؤ اپنی روایتیں، اپنی شرارتیں، بھاگ جاؤ، اب ابو طالب کھڑے ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غلامان ابو طالب علیہ السلام کے جھنڈے میں کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب تمہارا وقت اور تراشا ہوا تصور دین ختم ہو چکا ہے۔ آج ابو طالب ہے، سب پہ بھاری، سب پہ غالب۔ ابو طالب ایک جملہ پھر دے رہا ہوں، سب سے افضل، سب پہ غالب۔ ابو طالب۔ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اہل سنت کی روایتی اقدار کے خلاف ہے، سب سے افضل جو ہے سیدنا صدیق اکبر ہے۔ مجھے ان کی افضلیت پر کوئی اعتراض نہیں، ان کی حرمت وفا یہ پروٹوکول رکھتی ہے کہ ان کو افضل البشر بعد الانبیاء میں تحقیق کہا جائے، پر میں نے جس وقت جائزہ لیا کہ افضل البشر کے پیچھے نصاب کیا ہے، افضلیت کا نصاب کیا ہے، تو نظر آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفائیں نصاب افضلیت ہیں۔ پھر میں نے نصاب صدیقوں کو دیکھا اور نصاب ابو طالب کو دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلا دیتے ہیں غار ثور میں، کتنے دن؟ 3 دن۔ جس نے 3 دن اپنی آنکھ کو بیدار رکھا، مذہب کی دنیا کہتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اس میں کوئی شک نہیں، یہ 3 دن کے رب جگہ ہیں، اور غار ثور میں محفوظ جگہ ہے جہاں روٹی بھی موجود، کھانا بھی موجود، دودھ بھی موجود، بکری کا جانا بھی موجود، کبوتری کا انڈا بھی موجود، فرشتوں کی کھیپ بھی موجود، حفاظتی اقدار اور حصار بھی موجود۔ میں یہ سوال کرتا ہوں اہل علم سے، ان سب سہولتوں کے باوجود بھی ایک پروٹوکول میں بیٹھنے والا افضل البشر ہے اس نصاب کے ٹائٹل پر، تو جس نے شیب ابی طالب میں کھڑے ہو کر 3 دن نہیں 3 سال پہرا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب پہ غالب، سب سے بھاری۔ دوستان محترم، بڑے ٹرک کے بات سننی ہے۔ 3 دنوں کی ریاضت، 3 دن کی ریاضت اگر یہ شرف رکھتی ہے کہ اس نیکی کو آسمان سے بھی بڑھا دیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، حقیقت ہے، وفا ہے۔ اور آسمان کے ستاروں کے سینوں میں چمکنے والی، دمکنے والی، ان کی نگہت سے بھی غالب ہے وہ 3 دن کا پہرا۔ سلام اس پہرے کو جس کا ٹائم پیریڈ 3 مہینے 3 دن نہیں تھا بلکہ 50 سال تھا۔ کتنے سال تھا؟ اب خدا سے کہو اتنے آسمان بنائے۔ میں ابو طالب کی نیکی کا تصور قائم کرنا چاہتا ہوں کہ کس آسمان سے کتنی بڑی، آسمان چھوٹے ہیں، ابو طالب کا وقار بڑا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی حرمتیں ہیں ابو طالب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تاہم عرض کر رہا ہوں، اس ٹائٹل پر تھوڑا سا میں آگے بھی بڑھنا چاہتا ہوں، اور میں نے آپ کے لیے ایک خوبصورت پیغام بھی ترتیب دیا ہے۔ آپ کو تانا دیا جاتا ہے حب ابو طالب کا، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کو محبت اہل بیت کا تانا دیا جاتا ہے، اور اہل سنت کے سٹیجوں پر مولوی کہتے ہیں کہ ابو طالب ہوں یا نا حضور کی آل جو ہے وہ 4تھے نمبر پر ہے، اور ان کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ الحمدللہ فقیر نے
اہل بیت نبوت کی حرمت کے لیے آپ کے لیے ایک آئینہ بنا دیا ہے۔ آج کے بعد روئے زمین پر کسی کو یہ اجازت نہیں کہ حرم نبوت کے مقدس پاسیوں کو ترازو کرے۔ جو وجود نبوت کا حصہ ہے، اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں کہ اجزائے وجود نبوت ہے، تو جس وقت ہم اجزائے وجود نبوت کا ترازو کریں گے تو نبوت کو ایک پلڑے میں رکھ رہے ہیں۔ لہذا غلط ہے، کائنات میں کوئی ایسا وجود پیدا ہی نہیں ہوا جو حضرت زہرا کا مقام رکھتا ہو، کوئی ایسی حقیقت وجود میں نہیں آئی جو علی المرتضیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی لیاقت رکھتا ہو۔ ہر ایک کے مقام اور شرافت کو فقیر سلام کرتا ہے، پر میں جذباتی طور پر نہیں، میں کردار کی حرمت میں بول رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور کے اندر 3 دن پہرا دیا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حرمت و قدم ہے، ایک عظمت و تشخص ہے، اور عظمت اور افضلیت کے لیے ایک بہت بڑا معیار ہے۔ پر مجھے بتایا تو ہے 3 سال تک مقتل نبوت پر، سمجھے آپ مقتل سمجھتے ہیں؟ جہاں کسی کو قتل کیا جائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نمایاں جگہ پر سرکار دو عالم کو شیب ابی طالب میں سلاتے تاکہ ہر کافر سمجھے کہ ہدف آسان ہے۔ جس وقت شام ڈھلتی اندھیرا ہو جاتا تو چپکے سے محبوب کے کانوں میں کہتے محبوب یہ تیرا مقام نہیں، تو میرے سینے پر لیٹ۔ بابا پھر یہاں کون لیٹے گا؟ میرے مقتل پر، میری قتل گاہ پر کون سوئے گا؟ فرمایا میری اولاد علی سوئے گا، قتل ہونے کے لیے علی حاضر ہے۔ 3 سال تک علی مقتل نبوت پر وجد کرتے ہوئے قتل ہونے کے لیے سوتے رہے۔ امت کو وہ 3 دن غار ثور کی یاد ہیں، مقتل نبوت پر علی کا سونا کیوں یاد نہیں؟ کیا یہ کردار نہیں ہے؟ یہ احساس نہیں ہے؟ تو 3 سال تک قتل ہونے کے لیے، اور ہوتا کیا؟ ہر روز ابو طالب علیہ السلام مولا کائنات کو سمجھاتے، درس دیتے، کہتے کیا؟ اصبرن یا بنی فالصبر وحجا کل حی مسیرہ الی الشعوب۔ آئے بڑا جملہ ہے، کل حی مسیرہ الی الشعوب فالصبر بلاء والبلاء الشدید لفداء الحبیب بغض الحبیب۔ اللہ اکبر۔ کہا علی صبر بھی اپنا مقام رکھتا ہے، لیکن تجھے جو منصب دیا گیا ہے صبر سے بھی بلند ہے۔ صبر نیچے رہ جائے، صبر کو تو تلاش نہ کر، صبر تجھے تلاش کر کے اپنے وجود کو محسوس کرے کہ تو صبر بھی کوئی حقیقت ہے۔ فالصبر بلاء، صبر بھی اگر سے بہت بڑی عظیمت، بہت بڑی آزمائش ہے۔ والبلاء الشدید، صبر سے بھی بڑا مقام ہے۔ کیا ہے؟ کہا وہ آزمائش اس سے بھی بڑی ہے۔ بابا کیا ہے؟ فرمایا فالصبر بلاء والبلاء الشدید لفداء الحبیب وابن الحبیب۔ محمد کی ذات پر قربان ہو جانا ہی سب عظمتوں کی انتہا ہے۔ ہر روز بابا ابو طالب علیہ السلام اپنی اولاد کو درس دیتا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی بھی اولادیں ہیں، آپ کی بھی اولادیں ہیں۔ ہر بندہ اولاد کیوں پیدا کرتا ہے؟ اولاد کے ساتھ وابستہ کیوں ہے؟ کیونکہ مستقبل کے ارمان وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنی اولاد کی بقا کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے، بڑے عہدوں کے لیے، بڑی عزائشوں کے لیے۔ پر میں یہ سمجھتا ہوں آؤ اولاد والوں، آپ کے ان جذبوں کو سلام، آپ کی شفقت فطری، آپ کا فطری تصور اس بات کی یہی اجازت دیتا ہے، یہی فطرت ہے۔ اے ابو طالب تیری حرمت کو سلام، تو فطرت کو بھی نیچے چھوڑ گیا، فطرت سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ ساری کائنات فطرت کے آئینے میں ہے، اور فطرت ابو طالب کا یہ گرد طواف کر رہی ہے۔ کہا بس صبر بنا۔ ہر ماں، ہر بیٹے کا، ہر باپ کا ارمان ہوتا ہے زندگی بتانے کے لیے، پر یاد رکھو علی کا بابا ایسا بابا ہے، علی سے ہر روز کہتا اے علی تجھے تیری ماں نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تو نے محمد پر قربان ہونا ہے۔ علی چلے گئے اپنی ماں کے پاس، کہتے اماں بابا مجھے روز مرنے کا درس دیتا ہے۔ قبیلے کے لوگ بھی آ گئے کہ بابا جی کو خیر کا کلمہ بھی بول دیا کرو۔
تو بابا نے کہا اگر آپ کو میرے احساسوں پر اطمینان نہیں تو علی کی ماں سے پوچھو. اما علی فرتبت امہ ونشأ بقتل له وتتزیدا. علی کی ماں نے کیا کہا؟ کہا لوگو تم اہل حرم ہو، جب دن آتا ہے عید کا ذوالحجہ کا تم قربانیوں کے لیے اپنے جانور پالتے ہو، وہاں قربان گاہ میں مینا میں جا کر قربان کرتے ہیں. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں نے پہلے دن سے لے کر اب تک خدا سے یہی کہا ہے، اے اللہ لوگ تیرے گھر میں آ کر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں میری ممتا کی عظمت یہ ہے کہ میرا علی تیرے محبوب پر قربان ہو جائے، میرے علی کی اولاد بھی تیرے محبوب پر قربان ہو جائے. یہ وہ ماں ہے. میں یہاں ایک خیال کی طرف اور ایک اہم معاملے کی طرف علماء کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آج علماء جب میلاد بیان کرتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی حرمت کو بیان کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خدمت گزار تھیں، اور بھی بڑا کچھ بیان کرتے ہیں. اپنے مناقب کے اندر جب گفتگو اور کلام کرتے ہیں شعر و سخن کی صورت میں تو حضرت حلیمہ سعدیہ یاد ہے. ہاں یاد رہنا چاہیے، وہ بھی ہمارے رسول کی رضائی ماں صحیح، کیوں ہی سمجھ لو کہ وہ ماں صحیح، پالنے والی دائی صحیح. یاد رکھو جس مخدومہ کا آپ عرس مناتے ہو، جس مخدومہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہو، آئیے کبھی اس ماں کو بھی یاد کیا کرو. حلیمہ سعدیہ کی ڈیوٹی 2.5 سال تھی. کتنے سال؟ کتنے سال؟ یعنی رضاعت کیا ہوا ہے 2.5 3 4 سال ڈیوٹی دی انہوں نے تو کائنات کے لیے محترم بن گئی. تو حضرت فاطمہ بنت اسد انہوں نے رسول پر 55 سال ڈیوٹی دی ہے. لائیے تاریخ کی کسی صورت اور صدر میں جتنی ڈیوٹی علی کی ماں نے محمد پر دی ہے کوئی اور ماں دکھا دے. تو اہل سنت کے سٹیجوں پر علی کی ماں کا ذکر نہ ہونا شرمندگی کی انتہا، ظلم جہالت جبر کی انتہا ہے. علی کی ماں وہ ماں ہے جو علی بھی پالتی رہی اور محمد بھی پالتی رہی. اس ماں کو بھی یاد کیا کرو جس ماں نے 55 سال دیے ہیں. 2.5 سال والی ماں یاد ہے اور 55 سال والی ماں کیوں نہیں یاد ہے؟ یہ مولویوں کو اس لیے یاد نہیں کہ وہ علی کی ماں ہے. یہ شرمندہ ہے. شرمندگی سے ہمیں ڈوب مر جانا چاہیے. علی کی ماں کا احسان میرے رسول کی ذات پر ہے. میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. عزیزان محترم، غار ثور کے 3 دن کا تصور آپ کے سامنے، پھر یہ 3 سال کی عظمت مولا کائنات مقتل نبوت پر سوئے رہے. ایک مسئلہ حضرت عرض کرتا جاؤں امت بیدار ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سقیفہ بنو سعدہ کے اندر جس وقت خلافت سیدنا ابوبکر صدیق کا اعلان کیا تو اس خلافت کے ٹائٹل پر جو قواعد بیان کی حضرت ابوبکر صدیق کے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے افضل ہیں سب سے. انہوں نے کہا جی وجہ فضیلت کیا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غار میں وفا کی تھی. مجھے حضرت عمر کے اس قول سے نہ اعتراض ہے اور نہ کوئی تفقیہ ہے. اس کی عظمت کو ہزاروں سلام. حضرت عمر فاروق نے اس قول کو جس پر ناچ رہی ہے آج تک اہل سنیت کو رینویشن کی ضرورت ہے، از سر نو سنی بننے کی ضرورت ہے. ہاں مسلمان سنیت کب بنے گی؟ جب اس راستے سے گزرے گی. اگر 3 دن کی وفاؤں کا تصور کسی کی افضلیت کا ٹائٹل بن سکتا ہے تو پھر 3 سال تک جو مقتل نبوت پر سویا ہے اس کو افضل کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ غار ثور نے کردار دیا ہے، محض وہ کہانی نہیں ہے، کردار کا نام ہے. تو کیا شیخ ابی طالب ایک کردار نہیں ہے؟ پھر حضرت علی کا تو یہ مقام ہے کہ ان کا ٹائٹل 3 سال تک ہے. ابو طالب تیری حرمت کو سلام. تیری حرمت نے تو 50 سال محمد پر پہرا دیا ہے. کیا وقار ہے تیرا. کائنات میں کوئی شخص کوئی فضیلت ایسی ہے جو حضرت ابو طالب سے 1 سینٹی میٹر آگے جا کر دکھائے. قرآن نے ایک تاریخ بیان کی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم جو ہے وفاؤں کی انتہا پر ہیں. اے اللہ ان کی وفا کی صورت کیا ہے؟ فرمایا وفا کی صورت یہ ہے کہ اس نے میری محبت میں اپنی مال دے دیا، جان دے دی، اولاد دے دی، نارے نمرود میں کود گئے اور جناب والا اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی. بڑی بات کر رہا ہوں اور مختصر کر رہا ہوں.
اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی، مال پیش کر دیا، نارے نمرود میں میری محبت میں کود گئے. تو یہ وفائیں اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے، اس لیے ہم نے وفا کا امام انہیں قرار دیا. جب تاریخ وفا نے کروٹیں بدلی، وفا چلتی چلتی جب در ابو طالب پر آئی تو ابو طالب کا زمانہ ایسا تھا کہ وہاں وحی نہیں تھی، فطرت کا زمانہ تھا. لوگ سمجھتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے گلے پر چھری چلائے، بندہ کود جائے آگ میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قصہ پارینہ ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں، ناقابل اعتماد ہیں. کوئی ہے جو اس کہانی کی سچائی کے لیے، نبوت کے معجزے کی تصدیق کے لیے کوئی ہے جو کردار دے؟ تو بازو لہرا کر ابو طالب نے کہا ابراہیم کی اولاد ہی یہ کردار دے گی. کہا وہ کیسے؟ کہا میرے بابا نے، جناب جد ابراہیم، جد انبیاء حضرت ابراہیم نے ایک اسماعیل دیا تھا. کیا دیا تھا؟ لیکن اسے بھی دمبا دے کر بچا دیا گیا. جو بندہ ایک اسماعیل دے، قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے پوری انسانیت کا آپ کو امام بنا دیا. جس نے ایک اسماعیل دیا وہ پوری انسانیت کا امام ہے، اور جس نے سارے اسماعیل ذبح کرا دیے ہیں بولیے اس کو امامت کا ٹائٹل کیوں نہیں ہے؟ اور اس امامت کے ٹائٹل کے پس منظر میں جو قرآن نے تصور کیا ہے اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم جاتے ہوئے امام نہیں بنے، پہلے ابتلاء سے گزرے ہیں، آزمائشوں سے گزرے ہیں، جان کی قربانی سے گزرے ہیں، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی سے گزرے ہیں، لیکن جتنا اثاثہ تھا وہ پیش کر دیا ہے. سلام ہے ابو طالب تیری غربت پر، تو نے تو اپنا کردار دے کر ابراہیم کے معجزے کی تصدیق کر دی. تو جو جس کا کردار نبی کے معجزے کی تصدیق کر دے اسے کہتے ہو کہ یہ کلمے سے بے خبر ہے. وہ بے خبر ہو، اپنے کلمے کی تصدیق لے آؤ. جب تم اپنے کلمے کی تصدیق لے آؤ گے تو ہم ابو طالب کے کلمے کی تصدیق پیش کر دیں گے. حضرت ابو طالب نے آقا اسلام کا یوں بازو پکڑا اور کہا کیا؟ قد اتاکم من الملیک رسول، یہ ترجمان نبوت ہے. قد اتاکم من الملیک رسول، لوگوں کیا سمجھتے ہو؟ اور میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں حضور بابا جی کی بارگاہ میں، جنہوں نے ہمیں یہ شعور بھی دیا اور حوصلہ بھی دیا. یہ دونوں خیراتیں ہمیں بابا جی کے قدموں کی خیرات سے ملی ہیں. اور میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں حاجی عبید اللہ صاحب اور سب وہ جو بو طلبی ہیں. آپ بو طلبی قادری ہو، پہلے بو طلبی ہو پھر قادری ہو. آپ اپنے آپ کو بو طلبی کہہ کر، اور بو طلبی کیا کہتا ہے، بو طلبی کی فطرت میں کیا ہے، یہ تو کوئی حضرت حمزہ سے پوچھے، یہ تو کوئی حضرت عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب سے پوچھے کہ بو طلبیت ہے کیا. یاد رکھو جس کو دین نہیں آتا اسے دین نہیں آتا. یہ جملہ ہے قرآن کا، اسے دین نہیں آتا اسے دین نہیں آتا. مجھے بتاؤ ابو طالب نے جو دیا ہے کوئی ہے مائی کا لال اتنا کچھ نصاب پیش کر دے؟ تو دوستو آؤ میں اور آپ اس وے بو طلبی پر چلے. یہ جو نعرے اشارے ادھر ادھر کی باتیں یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں مولوی صاحبان، یاد رکھنا تاریخ گواہ ہے ملا کے دین میں نہ پہلے کبھی خیر تھی، نہ آج ہے، نہ بعد میں ہو سکتی ہے. اس لیے فقیر نے ملا کا تماشا، ملا کی جو سازش ہے اس کو بے نقاب کر دیا ہے. آپ کو اگر کوئی بو طلبی ہونے کا تانا دے، کوئی قادری ہونے کا تانا دے، کوئی سدروی ہونے کا تانا دے کہ تم پر تشیع کا لفظ آتا ہے اور تم رافضی ہو، تم تفضیلی ہو، تم فلاں ہو، تو ان سے کہہ دو کہ بھائی تمہاری سیاستہ کی 16,000 حدیثیں رافضیوں کا خیرات ہے، رافضیوں کا فیضان ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے حاجی صاحب آپ کے ساتھ اور قبلہ حسین بادشاہ سے مانگا میں پیغام دیا تھا، یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے، مانگے میں جو پیغام دیا تھا وہی پیغام آج دے رہا ہوں. اگر
اگر کسی بو طلبی کو کوئی مولوی جن کی صورت میں ملے تو اسے یہ شیشہ دکھا دو، جن آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ وہ بے صورت جن تو حاجی صاحب نکال دیتے ہیں نا، تو جو صورت والے موٹے پیٹوں والے جن آئے ان کے لیے یہ شیشہ ہے۔ تو آئیے اس دربار عالیہ کا پیغام یہی ہے کہ جس طرح ابو طالب اللہ کی غیرت کا عنوان ہے، میرے پیر کا ہر مرید اللہ کی غیرت کا گواہ ہے۔ اللہ کی غیرت کے مظہر بن جاؤ، نیچے نہ پڑو۔ ہمارا پیر نیچا نہیں ہے، ہمارا پیر چھوٹا نہیں ہے، ہم علی والے ہیں۔ آخری جملہ، ہم ہر اس مذہب کو مسترد کرتے ہیں جو علی کے مزاج کے خلاف ہو۔